اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف ولعن آداءهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اللہم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک اما بعد. عزیزان گرامی، جو یہ پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، پہلی جو ہم نے اس میں کتاب منتخب کی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، وہ کتاب ہے وہم القراءة المنسیہ. یہ جناب الشیخ احمد سلمان حفظہ اللہ کی تالیف ہے. تو یہ کتاب جو ہے آپ کے اسکرین پر آ رہی ہوگی. اس میں شیخ احمد سلمان حفظہ اللہ ایک مؤلف ہے ایران کے، جو کہ ضد ایران بھی ہے، وہ ابھی رہتے ہیں امریکہ میں. ان کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی تھی ان کی جانب سے، شیعہ عقائد جو رائج ہے ابھی اس کے خلاف. اس کا نام تھا القراءۃ المنسیہ، جس کا نام بنتا ہے اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے فارگٹن ریڈنگ، یعنی فراموش کردہ نظریہ، فراموش کردہ عقیدہ. یعنی اس کے مطابق ایک اصل عقیدہ جو تشیع کا تھا، وہ ایک الگ عقیدہ تھا پہلے زمانے میں، ائمہ کے دور میں. وہ یہ نہیں تھا جو آج رائج ہے. تو اس لیے اس نے کہا کیونکہ اس کو فراموش کر دیا گیا، اس لیے اس کا نام رکھا القراءۃ المنسیہ، یعنی فراموش کردہ قراءت، نظریہ، عقیدہ. تو اسی کے نقد میں، اسی کے جواب میں، ریفیوٹیشن میں، شیخ احمد سلمان حفظہ اللہ نے کتاب لکھی وہم القراءۃ المنسیہ، یعنی اس کا وہم، یہ سچ نہیں ہے، اس کو وہم ہے یہ بس. تو آگے بڑھتے ہیں بلا کسی مزید بات کے. اگر آپ آتے ہیں اس کے صفحہ، یہ فہرست آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کے فہرست ہے، صفحہ نمبر اگر آپ دیکھیں 6. پھر مزید چلتے ہیں، ٹوٹل صفحات کتنے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو، 217 صفحات. یہاں سے ہم شروع کریں گے. یہ مقدمہ ہے شیخ احمد سلمان نے جو باندھا ہے. مقدمہ، پریفریس. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن من أهم ركائز عقيدة الشيعة قولهم بالإمامة الإلهية، حيث إن هذه المفردة العقدية هي المائز بينهم وبين غيرهم من الفرق الإسلامية. بے شک بتحقیق جو سب سے اہم جو ستون ہے شیعت کے عقیدے کی، شیعہ عقیدے کی، ان میں سے ایک کیا ہے؟ قولهم بالإمامة الإلهية، ان کا عقیدہ امامت الہیہ پر. حيث إن هذه المفردة العقدية، یہ اس طرح سے کہ یہ جو امامت الہیہ کا ان کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہ بنتا ہے، تمیز کرتا ہے، یہ فرق کرتا ہے کن کے درمیان؟ بینہم، ان کے درمیان، شیعوں کے درمیان، و بین غیرہم، اور ان کے علاوہ جو ہیں، من الفرق الاسلامیہ، اسلامی فرقوں میں. یعنی یہ تمیز کرتا ہے، ڈفرینشیٹ کرتا ہے شیعت کو تمام باقی فرق اسلامیہ میں سے. وَمَن يَسْبُرُ كُتُبَ التَّارِيخِ وَيَغُوصُ فِي طِيَّاتِ كُتُبِهِ يَجِدُ أَنَّ النِّزَاعَ مُنذ أَوَّلِ يَوْمٍ فِي الْإِسْلَامِ كَانَ حَوْلَ هَذَا الْمَنْصَبِ. جو بھی دیکھے گا، ملاحظہ کرے گا، تحقیق کرے گا کتب تاریخ میں، اور ان میں وہ ان کی تہ میں جائے گا، ان میں غوطہ زن ہوگا، تو اس کو کیا ملے گا؟ وہ پائے گا، وہ ڈسکور کرے گا، ایکسپلور کرے گا کیا کہ یہ جو نزاع ہے، ڈسپیوٹ ہے، اختلاف ہے، اول یوم سے، پہلے دن سے اسلام میں کس چیز کے بارے میں تھا؟ حول هذا المنصب، اسی منصب یعنی امامت پر تھا. وطرق ثبوته وصفات صاحبه، اور اس بات کے جو طریقے ہیں، یہ کیسے ثابت ہوتی ہے. وصفات صاحبہ، اور اس کے صاحب جو امام ہوگا، جو جس کے پاس یہ منصب ہوگا، صاحب منصب ہوگا، اس کی کیا صفات ہوں گی، اس پر اختلاف تھا. ومن يقرأ الكتب العقدیہ، اور جو پڑھے گا عقائد کی کتابیں، والکلامیہ، اور علم کلام کی کتابیں، کلام کی کتابیں جو ہے. وینظر فی محاورات اصحاب الائمہ علیہم السلام، اور جو دیکھے گا ڈسکشنز
جو محاورے ہیں, مکالمے ہیں, مباحث ہیں, بحثیں ہیں, مناظرے ہیں ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کے, ان کو وہ ان کی طرف نظر کرے گا. یجد ان قضیۃ الامامہ والنص والعصمۃ حاضرۃ بقوہ, وہ یہ پائے گا, وہ اس نتیجے پر پہنچے گا جو ایک قضیہ ہے امامت کا, اس پر نص کا, عصمت کا, یہ موجود ہے بڑے مضبوط انداز میں فی هذه الموارد, ان موارد میں. الا انه قد ظهر في الاونه الاخيره, حال ہی میں جو ہوا ہے, ظاہر ہوا ہے, الا انه قد ظهر في الاونه الاخيره من داخل الوسط الشیعی, شیعوں کے درمیان سے حال ہی میں ایک چیز نظر آئی ہے, ظاہر ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ من یشکک فی هذه الامور, ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, سامنے آئے ہیں جو ان امور میں تشکیک کرتے ہیں, شک و شبہ ڈالتے ہیں, یعنی ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں. وَذَلِكَ بِطَرْحِ نَظَرِيَّةٍ, اور وہ اس طرح سے کہ وہ ایک نظریہ طرح کرتے ہیں, پیش کرتے ہیں. اطلق علیہا القراءۃ المنسیہ, اس پر وہ کیا, اس کو کیا وہ کہتے ہیں, اس کو نام دیتے ہیں القراءۃ المنسیہ کا, forgotten reading, یعنی فراموش کردہ نظریہ, عقیدہ. واعتبر انها هي القراءة الصحيحة التي تمثل تشيع الاصيل, اور وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ سمجھنا ہے کہ یہی والی جو قراءت ہے القراءۃ المنسیہ, فراموش کردہ قراءت جو ہے, جو اب بولی جا چکی ہے, بلائی دی جا چکی ہے, وہی صحیح قراءت ہے, وہی صحیح قراءت ہے, وہی صحیح نظریہ ہے جو کہ نمائندگی کرتا ہے اصل تشیع کا, اوریجنل تشیع کا, اوریجنل شیعت کا, صحیح تشیع کا. وہ یہی والی قراءت ہے, نظریہ ہے, عقیدہ ہے. فی مقابل النظریہ السائدہ فی یومنا ھذا, کس کے مقابلے میں, کس کے بدلے میں, اس نظریے کے مقابلے میں جو ابھی رائج شدہ ہے, جو ابھی مسلط ہے, غالب ہے, جو ابھی مروجہ ہے, جو کہ ہم مانتے ہیں, ہم شیعہ رافضی ابھی موجود ہیں, اس کے مقابلے میں وہ والی صحیح ہے, قراءۃ المنسیہ والی. ٹھیک ہے. التي اعتبرها وليدة لتيارات الغلو, اس کو اس نے سمجھا ہے, گمان کیا ہے, اس کو مانا ہے کیا, پیدائش, نتیجہ کس کا, غلو کی فکر کی, جو غلو کی جو افکار ہیں, ایگزیجریشن, اس کا اس کو اس نے پیداوار کہا ہے, جو آج رائج ہے ہمارے یہاں تشیع, اس کو اس نے کہا ہے غلو کی پیداوار, غلو کے افکار. التي كان لها حضور كبير في الماضي الصحيح, وہ غلو جس کی ایک بہت زیادہ موجودگی تھی, بہت زیادہ پایا جاتا تھا ماضی بعید میں, ماضی قدیم میں, یا پھر قدیم زمانے میں, یا پھر ڈسٹنٹ پاسٹ میں, جس کو بہت زیادہ یہ موجودگی تھی اس کی. صفحہ نمبر 14. سنحاول في هذا الكتاب عرض نظریۃ القراءۃ المنسیہ, اس کتاب میں ہم کوشش کریں گے پیش کرنے کی وہ نظریہ جس کو کہتے ہیں القراءۃ المنسیہ. ونقد الرکائز التي قامت علیہا, اور اس کے جو بنیادی ستون ہے اس قراءۃ منسیہ کی, اس کے جو بنیادی ستون ہے, بنیاد ہے اس کی, اس کو کیا ہم کریں گے, نقد, کرٹیسائز. التي قامت علیہا, جس پر وہ بنا ہوا ہے, جس پر اس کی یہ ہے, جو اس کے پلرز ہیں, جس پر وہ کھڑا ہے, اسی کو ہم کرٹیسائز کریں گے. والشواہد التي استدل بها صاحبها, اور وہ شواہد, وہ ایویڈنسز جس پر اس کے مؤلف, لکھنے والے نے اعتبار کیا ہے, استدلال کیا ہے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے. وفي المقابل بیان اصالة عقیدتنا فی الامامة والائمة علیہم السلام, اور اس کے مقابلے میں ہم یہ بیان کریں گے جو اصل میں ہمارا عقیدہ ہے, اصل عقیدہ جو ہمارا ہے امامت کے بارے میں اور ائمہ علیہم السلام کے بارے میں, وہ بیان کریں گے. وَأَنَّهَا وَلِيدَةُ النُّصُوصِ المعتبرہ, کہ وہ پیدائش ہے, نتیجہ ہے کس کا, معتبر نصوص کا. والمأثورہ عنہم علیہم السلام, جو کہ روایت کی گئی ہے وہ نصوص, وہ روایات, وہ احادیث ائمہ علیہم السلام سے.
لا عن الغلاة والمفوضة، نہ کہ غلاة اور مفوضہ سے جو بیان کی گئی ہوں. نسأل اللہ تعالی ان یرین الحق حقا، یعنی ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی سے کہ وہ ہمیں حق واضح انداز میں دکھا دے، کہ نتبعہ تاکہ ہم اس کی اتباع کر لیں، ویرین الباطل باطلا اور ہمیں باطل صحیح طریقے سے ہم پر واضح کر دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کریں، کہ نجتنبہ تاکہ ہم اس سے اجتناب کریں، ویجعلنا ممن یظہر الحق علی ایدیہم انه اکرم الاکرمین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. في يوم مولد النور المحمدي سنة 1439 یہ مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن انہوں نے لکھا ہے 1439 میں. اب جو یہ انہوں نے فٹ نوٹ میں لکھا ہے حاشیے میں کہ صاحب هذه النظریہ هو محسن کدیور، اس کا لکھنے والا اس نظریے کو اس کتاب کو وہ کون ہے؟ محسن کدیور، رجل دین ایرانی معارض، یہ ریلیجس اسکالر ہے اور ایرانی ہے، معارض یہ اس کا یہ ضد میں ہے، ایران کے ضد میں ہے یہ بندہ. یقیم فی الولایات المتحدہ الامریکیہ، یہ امریکہ میں رہتا ہے. له مجموعہ من المقالات والمحاضرات حول عقیدۃ الشیعہ فی الامامہ، اس کے ایک مجموعہ ہے مقالات اور محاضرات ڈسکشنز کا عقیدہ شیعہ کے بارے میں، امامت کے عقیدے کے بارے میں. جمعت فی کتاب واحد تحت عنوان القراءہ المنسیہ، جو کہ جمع کی گئی ہے ایک کتاب میں جو بعنوان القراءہ منسیہ ہے، جو کہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہے ابھی، یہ اسی کتاب کے رد میں ہے جس کو جمع کیا گیا. اب جو مزید ہے آہستہ آہستہ تمام کتاب کے جو حلقے ہیں اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. یا علی مدد.